الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. اشتہار میں موضوع آپ نے دیکھا ہوگا اتحادی امت، اور اس سلسلے میں جو آپ نے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے جو کچھ سنا، بڑی مدلل تقریر، قرآن کی آیات اور احادیث سے باریک استدلال آپ نے کیا، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اختلاف کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا، اور اختلاف کا حل کیا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. الحمدللہ موضوع کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے نومبر کے مہینے میں اپنے علاقے میں ایک پروگرام کرایا تھا، اپنے اٹاوا میں، ڈسٹرکٹ اٹاوا میں، اور مولانا کو میں نے وہاں بلایا. آپ نے وہاں جو تقریر کی، الحمدللہ اس تقریر کے بعد ہمارے ضلع میں، ہمارے اٹاوا میں 25 آدمی اس تقریر کے صرف 3 دن کے اندر اندر کنورٹ ہو گئے اور انہوں نے مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا. دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں موضوع کے. آج ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے سامنے مجھے آنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے جو امبیڈکر ہال میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں معجزات قرآن کانفرنس کے نام سے اس میں نے شرکت کی. اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں یہاں پروگرام تھا، لیکن میری مصروفیت یہ تھی، شیخ احمد اللہ قریشی صاحب کی طرف سے مولانا عبد المتین صاحب نے بار بار ان کو فون کیا، لیکن مجھے انہی تاریخوں میں پاکستان جانا تھا. 1 مہینے کا ویزا ملا، لیکن وہاں جانے کے بعد مجھ کو 1 مہینہ اور روک لیا گیا، اور وہاں پروگرام ہمارے راول پنڈی میں، ملتان میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں اور اس طریقے سے کراچی وغیرہ میں وہاں پروگرام ہوئے، جس کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا. آج فرصت تھی، فون گئے، تاریخ متعین تھی، آپ کے سامنے آیا ہوں اور اسی موضوع کو میں لے کے آگے چلتا ہوں. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا دائرہ، اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد
کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اسلام نے صرف اس سلسلے میں مسلمانوں ہی سے گزارش نہیں کی، اپیل نہیں کی کہ آپ ہی متحد و متفق رہو۔ اگر کلمے کی اور شریعت کی کسوٹی کو سامنے رکھتے ہو تو دنیا کے تمام مذاہب کو دعوت ہے کہ وہ بھی اس کسوٹی پر اتر سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے وہ وہی ہے، قل، اے رسول آپ فرما دیجیے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے، تعالوا الى کلمۃ سواء، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ والو، جن کو جو صحیفے دیے گئے تمام لوگوں کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اہل کتاب کا کلمہ وہی ہے جو ہمارا کلمہ، اور جو ہمارے کلمے کی طرف، اس کلمے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اتفاق اور اتحاد کی دعوت اس کو بھی دی جا رہی ہے کہ تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو کلمہ برابر ہے اس کی طرف آؤ۔ اور وہ کلمہ کیا، وہ بات کیا، وہ قول کیا ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ کلمہ آج بھی اصلی شکل میں دوسرے مذاہب کی کتابوں میں، انیہ دھارمک گرنتھوں میں آج بھی موجود ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے یہودی، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عزیر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور اسی سے ملتا جلتا یہ کلمہ ہمارے کیونکہ بہت پڑوسی لوگ ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں، اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں، ہندو دھرم کی جو 4 کتابیں آتی ہیں، رگ وید، اتھر وید، سام وید، یجور وید، اس کے اتھرو وید کے 20ویں کانڈ میں بھی یہ کلمہ آج بھی موجود ہے، اور وہ اصلی شکل اس کی کیا ہے، وہ کلمہ پورا اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدن، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پیدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمد، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ کلمہ تمہارے اندر بھی اتفاق، اسلام نے غور کرو جو یہودی اور عیسائیوں کو متفق ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اسی اسلام کے ماننے والے 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے، آج عیسیٰ کا ماننے والا اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا ہے، موسیٰ کا ماننے والا اپنے آپ کو یہودی، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موسیٰ کا ایک نام یہودا بھی ہے، اسی یہودا سے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یعنی میں موسیٰ کا ماننے والا، یہود موسیٰ کا ایک نام بتایا گیا ہے، یعنی موسیٰ کے ماننے والے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، وہ کہتا میں حنفی ہوں، وہ کہتا میں شافعی ہوں، وہ کہتا میں مالکی ہوں، وہ کہتا میں حنبلی ہوں۔ یعنی عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ کی طرف کرتے ہیں، یہودی اپنے نسبت یہودا کی طرف کرتے ہیں، رام کے ماننے والوں سے پوچھو کہتے ہیں رام بھکت ہے، دیکھیے آپ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ وغیرہ کے جو نعرے ہیں، آج کل اپنے مندروں میں ہرے رام ہرے رام ہرے رام، اب تو وہ بھی بدل کے کہنے لگے سیتا رام سیتا رام سیتا رام۔ جس دھرم کے اندر پتی کو بھگوان کا درجہ دیا گیا ہو اور حکم ہو کہ پتی جب بھی پتنی اٹھے تو اپنے پتی کے پیر چھوئے کیونکہ پتی بھگوان کے سامان ہے۔ دیکھیے والمیکی رامائن ادھیائے 14 کیا کہا، پتنی کے لیے پتی بھگوان کے سامان ہے، اب وہ چاہے اپنی عورت سے زنا کرائے، اس کی کمائی کھائے، تب بھی بھگوان کے سامان ہے، چاہے وہ شراب کا پیسہ کما کے لاتی ہو اور اپنے آدمی کو شراب پلاتی ہو تب بھی وہ بھگوان کے سامان ہے۔ معاف کیجیے گا، اسلام نے شوہر کو بھگوان کا درجہ تو نہیں دیا، لیکن اسلام نے عورت کو اتنا بڑا حکم ضرور دیا ہے، شوہر کو اتنا بڑا درجہ ضرور دیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ تو بھگوان تو نہیں دیا، اللہ کا درجہ تو نہیں دیا، سجدے کا حق تو نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو تعالوا الی کلمۃ، آج یہ کلمہ موجود ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ
परमपीदम। पंडित जब भी मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे से वसीयत करता है, हाय भाई बेटा मरने से पहले, इसको अंक ही कहते हैं। ये पंडित पूरी जिंदगी छिपाता है लेकिन आखिर मौके पे कहता है जब मरने का वक्त आता है तब। 18 वेद के 20 मकान में पूरा खुलासा लिखा, अपनी जिंदगी में मत बताना वरना ये तेरी इज्जत कम हो जाएगी। इंतकाल मरने के वक्त कहता ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपीदम, हाय मेरे बेटे ला इलाहा पढ़ लेना तेरे पाप मिट जाएंगे, हरण पापन तेरे पाप मिट जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे ना मोहम्मद, अगर तू पैराडाइज चाहता है जन्नत चाहता है तो तू मोहम्मद का नाम जपने वाला, मोहम्मद की इताअत करने वाला बन जा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का नाम जपने का मतलब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बन जा। मोहम्मद की इताअत, मोहम्मद की फरमाबरदारी करने वाला बन जा। अल्लाह के रसूल ने इसको एक अंदाज से कह दिया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नता इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखल अल-जन्नता व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहु बुखारी फी किताबिल इहसान बिल किताब व सुन्नह। इस हदीस को इमाम बुखारी किताबुल इहसान बिल किताब व सुन्नह में लाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने सवाल किया, क़ालू व मन या अबा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इनकार करने वाले लोग कौन है? फरमाया मन अताअनी दखल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होंगे। व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया, यानी जिसने मेरी नाफरमानी की वो मुनकिर है और जो मुनकिर है वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। शेख जलालुद्दीन साहब के पास सवाल आया था, देखिए क्या है। बस मौलाना जलालुद्दीन साहब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बराए मेहरबानी मंदिर के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब बरामद फरमाएं। सवाल ये कि हम मुक़ल्लिदीन हज़रात खुसूसन हनफी भी कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, जबकि आप लोग कहते हैं कि हम किताब और सुन्नत पर अमल नहीं करते बल्कि इमाम की राय पर अमल करते हैं। बराए करम उसकी चंद मिसालें भी पेश कर दीजिए। शेख जलालुद्दीन साहब का कायम खत्म था और उनको जाना भी था, इसलिए वो बेचारे जवाब नहीं दिए। मौका लगेगा तो हम बता देते हैं। जरा बता गौर करना, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए इस्लाम ने इत्तेफाक और इत्तेहाद का दायरा इतना वसी रखा है कि अगर तुम इस कलमे की बुनियाद पर जो तुम्हारी किताबों में भी है, आओ तो हम मुत्तफिक होने के लिए तैयार हैं, मुत्तहिद होने के लिए तैयार हैं। वो कलमा जो तुम्हारे यहाँ वो ये है अन्नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। इबादत भी आज गौर करना, अल्लाह के अलावा दूसरे मदद के अंदर भी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं है। एक अम्ब्रह्मा नास्ते किंचन, ऋग्वेद का परम सूत्र, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा दूसरा है ही नहीं, द्वितीय दूसरा नेह नाना चीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जरा गौर करना क्या कहा, फिर साष्टांग परमेश्वरम भक्ति कर दिया थी। हाय अर्जुन, जब भी सजदा करो साष्टांग करो तो वो सजदा वो साष्टांग तुम्हारा सिर्फ एक अल्लाह के लिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता। हाय अर्जुन, जो भी सजदा करो साष्टांग, 8 अंगों को जमीन पर रखना, जो भी सजदा करो तो ये कहाँ होना चाहिए? सिर्फ एक अल्लाह के सामने होना चाहिए। इबादत सिर्फ अल्लाह की, इस मामले में हम इत्तेफाक चाहते हैं। आओ हम गैर मुस्लिमों को भी मुत्तफिक और मुत्तहिद करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी किताबें देखें और कुरान से टेली करें। हमारा और तुम्हारा कलमा अलग नहीं है। ये अलग बात है कि मुरूरे जाम ने और जमाने की गर्दिशों, लैलो नहार के गर्दिश ने और अय्याम के गुजरने ने हमारे अंदर बहुत सी चीजें पैदा कर दी। एक तरफ ये मंत्र भी है कि साष्टांग सिर्फ अल्लाह के लिए, तो दूसरी तरफ मनु स्मृति उठाओ तो उसमें आप ये देखेंगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना अनिवार्य है। अब आदमी किसको मानेगा? 33 करोड़, और 33 करोड़ देवी देवताओं में से ये हुक्म है कि एक देवी को या एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, और सबको करना जरूरी है, खुश करना। यदि आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में अगर एक भी नाखुश रह गया तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। और 33 करोड़ दिन आपकी लाए कहां से? अगर एक भी देवी या देवता नाखुश हो गया तो जिंदगी भर की भक्ति बेकार, हर आदमी अधर्मी होके मर रहा है। अब बताइए कहां से वो 33 करोड़ दिन लाए? जबकि आदमी को 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम भी सिरे से मालूम नहीं होंगे। अरे 32 करोड़ चलो मैं माफ कर देता हूं, 1 ही करोड़ का कोई नाम गिना सकता नहीं, गिना सकता। इस्लाम ने वाज़ेह